اچھا، اس طرح کے کیسز میں پولیس کی انویسٹیگیشن کتنی معیاری آپ کو لگتی ہے کہ اگر کوئی 302 ہینیس کرائم میں آ جاتا ہے، 302 کی دفعات کے تحت کوئی ایف آئی آر ہو، ایک ملزم ہے یا 5 ہیں یا 10 ہیں، جتنے لوگ بھی ہیں، کتنی انویسٹیگیشن مضبوط ہوتی ہے کہ عدالت ان کو سزا دیتی ہے؟ اتنے اچھے ایویڈنس ہوتے ہیں انویسٹیگیشن کے پاس؟ ہاں، یہ بڑا آپ کا امپورٹنٹ سوال ہے اور یہ عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے اور یہ بڑی ڈیبیٹیبل چیز ہے۔ ہمیں عام طور پر یہ الزام بھگتنا پڑتا ہے اور یہ سننا پڑتا ہے کہ پولیس نے تفتیش کے اندر تفتیش کی اور ملزم کو گرفتار کیا، اسے آلۂ قتل برآمد کیا، لیکن عدالت نے اس کو چھوڑ دیا۔ بدقسمتی سے جو ہمارے انویسٹیگیٹر کا معیار ہے وہ قانون کے مطابق یا قانون کے ضابطوں کے مطابق نہیں ہوتا۔ انویسٹیگیٹرز جو ایویڈنس کلیکٹ کرتے ہیں، اگر وہ ایویڈنس ٹھیک ہے تو اس کا کلیکٹ کرنے کا طریقہ ٹھیک نہیں ہے، قانون اس طریقے کو نہیں مانتا ہے، اس کو ایڈوانٹیج ہوتا ہے، اور یا اگر وہ ایویڈنس انہوں نے کلیکٹ کیا ہے تو اس کی ایک کمپلیٹ چین وہ اسٹیبلش نہیں کر پاتے ہیں، اور جب عدالت میں جاتے ہیں تو عدالت میں یہ پولیس کی یا استغاثہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ انہوں نے شروع سے لے کے آخر تک ہر چیز کو ثابت کرنا ہے۔ یہ ذمہ داری استغاثہ اور انویسٹیگیشن کی ہے کہ انہوں نے ملزم کے اوپر الزام کو ثابت کرنا ہے۔ پرنسپل یہ ہے کہ پروسیکیوشن ہیز ٹو اسٹیبلش اٹس کیس بیونڈ دا شیڈو آف ریزنیبل ڈاؤٹ، اور یہ بڑی ڈیپ روٹڈ سٹیٹمنٹ ہے، یہ ڈیپ روٹڈ میگزم ہے کہ آپ جب بھی جائیں گے تو ریزنیبل ڈاؤٹ کا جو ہے وہ سایہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہماری تفتیشی افسران جو ہیں وہ بعض اوقات آئی چلائی کی بلکہ اکثر اوقات آئی چلائی کا کام کرتے ہوئے وہ لوپ ہولز اتنے زیادہ اس کے اندر چھوڑ دیتے ہیں کہ اس کا شک کا فائدہ پھر عدالت جو ہے وہ ملزم کو دے دیتی ہے۔ اکیوزڈ از اے فیوریٹ چائلڈ آف لا، یہ قانون کی نظر میں ہے، اور کسی بھی قسم کا شک کا جو فائدہ ہے وہ ہمیشہ ملزم کی طرف جائے گا۔ تو ایسے سینیریو میں یہ واضح طور پر یہ بات کہتا ہوں کہ ہمارے انویسٹیگیٹرز اپ ٹو دا مارک انویسٹیگیشن نہیں کرتے ہیں۔ کلیکشن آف ایویڈنس، کوالٹی آف ایویڈنس ٹھیک نہیں ہوتی، کوانٹٹی آف ایویڈنس انسفیشینٹ ہوتی ہے، اور موڈ آف سیکیورنگ دی ایویڈنس جو ہے وہ بھی اکارڈنگ ٹو دا لا اینڈ پروسیجر نہیں ہوتا، جس کا فائدہ پھر سبسیکوینٹلی ملزم کو ٹرائل کے دوران ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے شہزاد صاحب، اس کا انویسٹیگیٹر بہتر نہیں ہے، ان کا انویسٹیگیشن کا معیار وہ نہیں ہے جو ہونا چاہیے، ذمہ دار کس کو سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، ذمہ دار تو پھر یہ ہماری پولیس انویسٹیگیٹنگ ایجنسی اور حکومت ہے، اور ان کا معیار بلڈ کرنا ریاست کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اپ ٹو دا مارک انویسٹیگیٹنگ سسٹم بنائے، انویسٹیگیٹرز کو اس کے مطابق اپ ٹو دا مارک ٹریننگ دے، اور اس ٹریننگ کی بنیاد کے اوپر تاکہ لوگوں کے ساتھ جو انویسٹیگیشن آگے ہونی ہے اس میں لوگوں کا استحصال نہ ہو سکے۔ اب ہمارے ہاں بہت سارے دعوے ضرور کیے جاتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے انویسٹیگیٹرز کے اندر آج تک وہ چیزیں جو جدید خطوط کے اوپر انویسٹیگیشن کے پروسیسز ہیں ان کے مطابق ایکویپ نہیں کیا جاتا، ان کو تیار نہیں کیا جاتا۔ ایک بات میں ایڈ کرتا چلوں کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جرم کے طریقہ کار بدلتے ہیں، وہ ہر ملزم اپنے موڈز کو تبدیل کرتا ہے، اور وہ موڈز آپ نے ہنی ٹریپ کی بات سنی ہوگی، آج کل زبان زد عام ہے۔ ہنی ٹریپ ایک نیا طریقہ کار ہے ملزم کو جرم کرنے کا۔ اسی طرح میں اکثر یہ ایک بات آپ سے اور شیئر کرتا چلوں کہ آج سے کچھ 20 30 40 سال پیچھے چلے جائیں تو کچے گھر ہوتے تھے، نقب زنی کے ذریعے سے ڈکیتیاں اور چوری کی جاتی تھی۔ اب وہ پکے گھر ہو گئے، اب ان پکے گھروں میں نقب زنیاں نہیں لگتی۔ تو اگر آج کا انویسٹیگیٹر وہ نقب زنی والے انداز کے اوپر اور فٹ ٹریکر کے انویسٹیگیشن کے طریقے کے اوپر انویسٹیگیشن کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ ایک آؤٹ ڈیٹڈ طریقہ کار ہو چکا ہوا ہے۔ تو اب جتنا زیادہ فورینزک ایویڈنس کو کلیکٹ کیا جائے اور اس کو جتنا زیادہ سیکیور کیا جائے، اتنا ہی زیادہ انویسٹیگیشن کا عمل زیادہ بہتر ہو سکتا ہے، اور یہ نہ تو انویسٹیگیٹر از خود کر سکتا ہے، نہ کوئی وکیل اس میں کوئی کردار ادا کر سکتا ہے، اور جنرل پبلک کے تو بس کی بات ہی نہیں ہے۔ اس کے لیے اسٹیٹ لیول پر اسٹیٹ کو یہ انیشیٹو لینا ہے کہ اپنے انویسٹیگیٹنگ اداروں کو اس حد تک وہ فیسلٹیز پرووائڈ کریں کہ وہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے ان کو انجام دے سکیں۔